آپ کو قید کی سزا کیوں ہوئی؟ تو آپ فرماتے ہیں اس لیے کہ میں نے اپنے پڑوسی سے ایک سوئی لی تھی. سوئی کیا لی تھی؟ کپڑے سینے کی سوئی لی تھی اور دینا بھول گیا تھا، اس کی وجہ سے 1 سال سے سزا بھگت رہا. یہ ہے حقوق. اللہ ہمارے لیے خیر کا معاملہ کرے، اللہ ہم کو ہدایت عطا فرمائے. اتنے بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ اتنا بڑا حساب ہو رہا ہے، ہمارا کیا ہوگا میرے بھائی؟ کون سی کھیت کی مولی؟ ہم کدھر جائیں گے؟ ہم لوگ کیا ہوگا ہمارا؟ سوچ سوچ کر پریشان ہے طبیعت. بس کیا جواب دیں گے ہم اللہ کو؟ کیا حساب دیں گے ہم اللہ کو؟ ہمارے تو دفتر کھلیں گے تو 4 کونے بھاگ بھاگ کے شرمسار ذلیل خوار ہو جائیں گے، دیواروں کو سر پیٹتے پیٹتے مر جائیں گے ہم. اور وہاں مرنا چاہیں گے بھی تو موت نہیں آئے گی ہمیں. پیارے بزرگوں اور دوستو، کیا ہوگا ہمارا؟ صرف ایک سوئی لیا تھا، واپس کرنا بھول گیا، اس کی 1 سال سے سزا بھگت رہا ہوں کہ قید میں تھا. اللہ اکبر. اللہم احفظنا، اللہم احفظنا. اے اللہ تو ہماری حفاظت فرما میرے مولا، ہمیں معاف فرما دے. اے اللہ ہمیں معاف فرما دے. اے اللہ ہمیں معاف فرما دے. حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں. کون؟ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر میں ایک مومن کی حاجت روائی کروں تو اس کو 70 برس تک، 70 برس، سنیا توجہ کا طالب ہے، فرماتے ہیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر میں ایک مومن کی، حقوق العباد بندوں کے حقوق میں فرما رہے ہیں، اگر میں کسی ایک انسان کی حاجت روائی، اس کا کوئی مسئلہ ہے حل کر دوں، کوئی ٹینشن ہے، کوئی پرابلم ہے اس کو سولو کر دوں، اس کی کوئی پرابلم ہے اس کو دور کر دوں، فرماتے ہیں اگر میں کسی کی ایک حاجت روائی کروں تو میں بہتر سمجھتا ہوں اس ایک حاجت روائی کرنے کو کس سے 70 سال تک اعتکاف بیٹھنے سے بہتر سمجھتا ہوں. 70 سال تک اعتکاف بیٹھنے سے زیادہ افضل و بہتر سمجھتا ہوں کہ کسی ایک کی حاجت روائی کر کے گزر جاؤں، کسی اللہ کے بندے کی مدد کر دوں، کسی اللہ کے بندے کے ساتھ حسن سلوک کر دوں، اس کی مصیبت کو دور کر دوں، اس کی مسئلے کو حل کر دوں، اس کی مصیبت میں اس کا سہارا بن جاؤں، اس کے برے وقت میں اس کا مددگار بن جاؤں. 70 سال اعتکاف بیٹھنے سے بہتر سمجھتا ہوں. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. پیارے بزرگوں اور دوستو، یہ حقوق کی بات ہو رہی ہے، تو اب حقوق کی جہاں بات ہو رہی ہے تو اس میں ایک اور چیپٹر بھی ہے، اللہ کے کسی بندے کو حقارت کی نظر سے دیکھنا. یہ کتنا بڑا گناہ ہے. کسی کو ذلیل و خوار کر کے رکھنا، کسی کو نیچے گرا کر دیکھنا، کسی کو کمتر سمجھنا، کسی کو تھرڈ کلاس سمجھنا، یہ کتنا بڑا برا عمل ہے. اس بات سے آپ کو انشاءاللہ تعالی بات سمجھ میں آئے گی. سننے کے موڈ میں تو ہیں؟ سبحان اللہ. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ایک دن مغرب کی نماز کے وقت حبیب عجمی رحمۃ اللہ علیہ، حبیب عجمی رحمۃ اللہ علیہ تو لازم بات عجم کے تھے، تو حبیب عجمی رحمۃ اللہ علیہ قرآن پڑھتے تھے. تو عربیوں کا قرآن پڑھنے کا انداز بڑا پیارا ہوتا ہے، حروف کی ادائیگی بڑی مضبوط ہوتی ہے. تو لازم بات ہے یہ عجمی تھے تو ان کا انداز تلاوت میں مخارج کی کچھ کمی تھی. ہاں کی جگہ ہاں پڑھ دیتے تھے، الحمدللہ کی جگہ الحمدللہ ایسے پڑھتے تھے، ہاں کی جگہ ہاں ادا ہوتا تھا. تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ مغرب کی نماز کے وقت حبیب عجمی رحمۃ اللہ علیہ کے عبادت خانے کی طرف تشریف لائے اور تکبیر اولیٰ کرے، نیت کرے
تکبیر تحریمہ کے ساتھ نماز میں شریک ہو گئے، اور جیسے ہی انہوں نے الحمدللہ کے بجائے الحمدللہ پڑھا، سوچا کہ ان کے پیچھے نماز پڑھوں تو ان کی نماز بھی نہیں ہوگی، میری نماز بھی نہیں ہوگی۔ یہ سوچ کر حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی نماز توڑ لی اور جا کر علیحدہ نماز ادا کر لی، اور اسی رات خواب میں رب کا دیدار ہوا۔ ہائے ہائے ہائے، خواب میں رب کا دیدار ہوا۔ تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے رب سے پوچھا، اے اللہ، اے پاک پروردگار عالم، مولا ذرا مجھے یہ تو بتا کہ تیری خوشنودی کس میں ہے، تاکہ میں تجھے خوش کرنے والا عمل کروں۔ تو کہا، حسن بصری، ہم نے تمہیں آج موقع دیا تھا، تم نے گنوا لیا۔ اللہ اکبر، ہم نے آج ہمیں خوش کرنے کا ایک موقع دیا تھا، تم نے گنوا لیا۔ کہا، مولا وہ کون سا؟ کہا، ہم نے تمہیں حبیب اعجمی کے دربار تک پہنچایا تھا تاکہ تم ان کے پیچھے نماز پڑھ لو، ہم تم سے راضی ہو جائیں، مگر تم نماز توڑ کے نکل گئے۔ کہا، اے اللہ، وہ ہاں کی جگہ ہاں پڑھتے ہیں۔ تو کہا، حبیب تم زبان کو دیکھتے ہو، رب زبان کو نہیں دلوں کو دیکھتا ہے۔ اللہ اکبر، دلوں کو دیکھتے ہیں۔ اگرچہ کہ ان کی لکونت کی وجہ سے، اجمی ہونے کی وجہ سے اگر مخرج میں خطا ہوتی ہے تو حبیب حسن تم نے کیوں پکڑ لیا؟ تم نے تو ان کی زبان دیکھی، دل نہیں دیکھا۔ حبیب اعجمی کا دل وہ ہے جہاں خدا خود جلوہ گر ہوتا ہے۔ حبیب اعجمی کے دل پر خدا کی جلوہ گری ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پتہ کیا چلا؟ کبھی کسی کو آپ کمتر نہ سمجھیں۔ ہو سکتا ہے کہ وہی شے جس کو آپ کمتر سمجھ رہے ہیں، وہی شخص یا وہی جگہ یا وہی شے خدا کی رضا کا سبب بننے والی ہے۔ پیارے بزرگ اور دوستو، حضرت شیخ ابو علی محمد بن عبد الوہاب ثقفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے ایک جنازے کو دیکھا۔ اللہ اکبر، کس کو دیکھا؟ کس کو دیکھا؟ جنازے کو دیکھا۔ میں نے ایک جنازے کو دیکھا جسے 3 مرد اور 1 عورت کاندھا دی ہوئی تھی۔ 3 مرد تھے کاندھا دینے والے اور 1 عورت تھی کاندھا دینے والی، اٹھائے ہوئے تھے۔ جس طرف عورت تھی ادھر میں گیا، اس عورت کو ہٹا دیا اور میں نے اس کا طرف کا ڈولے کا اپنے اوپر وزن لے لیا، اپنے کندھے پر لے لیا، یہاں تک کہ میں قبرستان ان کے ساتھ گیا۔ جب قبرستان پہنچا، وہ مرد اس میت کو دفن کرنے لگے۔ میں اس عورت کو دیکھا، وہ تنہا ہے، تو میں نے اس سے پوچھا، کیا تمہارے علاقے میں مرد نہیں ہے؟ تو وہ خاتون کہنے لگی، ہمارے علاقے میں مرد تو بہت ہے، لیکن ہمارے محلے والے اس میت کو کندھا دینا گوارا نہیں کر رہے تھے، کیونکہ یہ میت مخنث ہجڑے کی ہے۔ کس کی ہے؟ مخنث کی ہے، اور وہ لوگ مخنث ہونے کی وجہ سے اسے کندھا دینے سے دھتکار دیے۔ اور جب ہمارے گھر کا یہ آدمی ہے تو اب کوئی مرد آدمی کندھا دینے نہیں آیا، تو ہمارے خیر میں 3 مرد تھے، میں چوتھی تھی، تو میں نے اس کو کندھا دے کر یہاں تک لے آیا۔ تو پھر اس کے بعد مجھے ان لوگوں پر رحم آیا۔ کون؟ حضرت شیخ ابو علی محمد بن عبد الوہاب ثقفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مجھے ان لوگوں پر رحم آیا۔ میں نے کیا کیا؟ میں دکان گیا، کچھ سامان خریدا، سودا خریدا، ان لوگوں کو دے دیا، اور دے کر میں وہاں سے نکل گیا۔ پھر جب میں نے یہ واقعہ، جب مجھ پر یہ واقعہ بیتا تو میری کیفیت بدل گئی۔ مجھ پر یہ حالات گزرے تو میری کیفیت بدل۔ کیسے کیسے لوگ دنیا کے اندر ہیں، کیسا کیسا کسی کو جو ہے حقیر سمجھتے ہیں، کس طریقے سے لوگوں کے ساتھ گندا سلوک کرتے ہیں، جس کے ساتھ چاہتے اس کے ساتھ ایک نیا شوشہ لگا کر اس کے ساتھ بدسلوکی کرتے ہیں۔
حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں، نیچے گرا کر دیکھتے ہیں۔ میں یہی کیفیتوں میں پورا دن گزار لیا، رات سو گیا تو ایک شخص کو میں نے خواب میں دیکھا، بڑے نورانی چہرے والا، باغات میں ٹہل رہا ہے، محلات میں ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر بھاگ رہا ہے اور مست نعمتیں کھا رہا ہے۔ میں نے اس شخص سے پوچھا کہ تم کون ہو جو اتنا بہترین عمدہ عالیشان لباس پہنے ہوئے باغات اور محلات میں ٹہل رہے ہو؟ تو اس نے کہا میں وہی مخنث ہوں جس کو تم نے کندھا لگایا تھا، میں وہی مخنث ہوں جس کو تم نے کندھا لگایا، اور یہ جو محلات و باغات ہے یہ جنت ہے۔ حالانکہ میں جنت کا حقدار نہیں تھا، مگر میرے محلے والوں نے مجھے حقیر نظر سے دیکھا، مجھے گرا کر دیکھا، تو اللہ کو یہ ادا پسند نہ آئی، تو اللہ نے کہا وہ تجھ پر رحم نہیں کرتے تو کیا ہوا، لے تیرا رب تجھ پر رحم کرتا ہے۔ اللہ نے مجھ پر رحم کیا، میرے سارے گناہوں کو معاف کیا، اور رب نے مجھے جنت میں جگہ عطا فرما دی، جنت میں جگہ عطا فرما۔ خدا را حقارت کی نظر سے دیکھنا اللہ کے بندوں کو یہ اچھے لوگوں کا کام نہیں ہے۔ دیکھو ہر آدمی ایک جیسا نہیں ہوتا، ہر آدمی امیر نہیں ہوتا، غریب کا ہونا بھی ضروری ہے۔ کوئی غریب ہے تبھی تو روزانہ تمہارے گھر کا کچرا تمہارے گھر سے نکل رہا ہے، کوئی غریب ہے تبھی تو ہماری مسجد میں کوئی بیت الخلا دھو رہا ہے، کوئی وضو خانہ دھو رہا ہے، غریب ہے تبھی تو ہماری ڈرینیجیں روڈوں کی صاف ہو رہی ہے، کوئی غریب ہے تبھی تو ہمارے گھروں میں کام کرنے والیاں آتی ہیں، کوئی برتن دھوتی ہے، کوئی کپڑے دھوتی ہے، کوئی گھر صاف کرتی ہے۔ غریب ہونے کی وجہ سے ہماری زندگی سکون سے چل رہی ہے۔ کوئی غریب ہے تبھی تو آ کر وہ بیچارہ ہماری گاڑی چلاتا ہے، ایز اے ڈرائیور ہمارے پاس جاب کرتا ہے۔ غریب ہے تبھی تو ہماری دکانیں سکون سے چل رہی ہے کہ وہ بیچارہ نوکر بن کر ہماری ہر بات سنتا چلا جاتا ہے۔ ہم تو کاؤنٹر پہ بیٹھے ہیں، آرڈر پہ آرڈر، آرڈر پہ آرڈر، آرڈر پہ آرڈر، صبح سے لے کے شام تک 500 آرڈر کرتے ہیں۔ وہ بیچارہ غریب ہے، بس اسی لیے آپ کی 500 باتیں سنتا چلا جا رہا ہے، سنتا چلا جا رہا ہے۔ غریبوں سے حقارت، غریبوں سے نفرت مت کرو، غریبوں کو حقارت کی نظر سے مت دیکھو، غریبوں سے پیار کرو۔ حقوق العباد کا یہ سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ جو ایسا کر لے گا وہ اللہ کی جنت کا حقدار، اللہ کی رحمت کا حقدار، اللہ کے فضل کا حقدار ہو جائے گا۔ اللہ اسے اپنی رحمت و جنت میں جگہ عطا کرے گا۔ جو لوگوں کو حقارت کی نظر سے دیکھے گا اللہ اسے معاف نہیں کرے گا۔ امید کرتا ہوں کہ جو باتیں آپ نے سنی ہیں اس پر آپ عمل کریں گے انشاءاللہ۔ اور یہی درس تصوف ہر جمعہ خانقاہ جنیدیہ، آپ کے اس بھائی کے مکان یوسف گڑا جنیدی نگر IAF اسلامک ماڈل اسکول میں خانقاہ جنیدیہ میں یہ درس دیا جاتا ہے، نقشبندی ٹاور میں۔ آپ سے میری گزارش ہے آپ ہر جمعہ بلا ناغہ درس تصوف میں تشریف لائیں۔ یہاں دلوں کو دھویا جاتا ہے، یہاں دلوں کو دھویا جاتا ہے، دھو دھو کر اسے عشق مصطفیٰ کے لائق بنایا جاتا ہے، محبت الہی کے لائق بنایا جاتا ہے، اسے دھو دھو کر جہنم کے طرف جانے سے رکایا جاتا ہے اور جنت کے لائق بنایا جاتا ہے۔ میں امید کرتا ہوں اللہ اور اس کے رسول کا واسطہ آپ اپنی ہزاروں مصروفیت کے باوجود بھی ہر جمعہ